پابندی ضرور لگائیں، شوق سے لگائیں اور حالات کو مزید تباہی کی طرف لے جائیں، یعنی خرابی میں کچھ کسر باقی ہے تو ضرور پوری کیجیے۔ چیئرمین ماؤ کا ایک مشہور قول تھا کہ آسمانوں کے نیچے بہت سورش ہے اور صورتحال بہترین ہے، یعنی سورش کا ہونا اور انتہا کو پہنچنا حالات میں تبدیلی لانے کے لیے بہترین ہے۔ مجموعی حالات ویسے ہی بے قابو ہو رہے ہیں، انہیں مزید بے قابو ہونے دیجیے۔ گھبراہٹ کا عالم تو نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گھبراہٹ وہاں پہنچ چکی ہے کہ عقل داخل دفتر ہو گئی ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ جس کے تناظر میں کابینہ کے سب سے ہونہار وزیر جناب عطا تارڑ نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی۔ سچ پوچھیں تو یہ بھڑک سن کر کسی قسم کا ملال ہونے کے بجائے ہنسی چھوٹ گئی۔ 2 سال سے اب زائد عرصہ ہونے کو ہے، اس دوران جو ہو سکتا تھا وہ ہو نہیں گیا۔ اس سے کیا کچھ فائدہ پہنچا ہے؟ محتوب جماعت ختم ہو گئی ہے؟ ماتوب لیڈر نے کوئی گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ یہ افلاطون کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمود کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے۔ سیاسی پروسیس منجمد ہے، معیشت تباہ حال ہے، کمر توڑ مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے۔ ایوان اقتدار میں گھبراہٹ کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آگے کچھ سوچ ہی نہیں رہے۔ ایسے میں منجمد صورتحال میں کچھ ہلچل کیسے پیدا ہو؟ وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ حالات کو مزید خرابی کی طرف دھکیلے جائیں، اور اگر ماتوب جماعت پر پابندی لگی اور اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے، اس سارے عمل سے ہلچل کا سامان مزید اکٹھا ہوتا جائے، لہٰذا شوق پورا کیجیے۔ پابندی لگی تو معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ وہاں حالیہ فیصلے نے بتا دیا ہے کہ اکثریت فیصلہ سازوں کے حق میں نہیں۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ 4 نئے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے، اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ یہ بھی شوق پورا ہو جائے، یعنی کھلواڑ تو ہر چیز کا بنا دیا گیا ہے، لیکن ابھی کچھ کسر باقی ہے، اسے بھی پورا کر لیا جائے۔ یہ نون لیگ والے جو اعلیٰ عدلیہ کے خلاف سیخ پا ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کی منمانیاں نہیں چل رہی، ان کے سینوں میں انصاف کی چنگاری نہیں بھڑک رہی، بلکہ عداوت کی آگ اٹھ رہی ہے۔ گلہ ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اکثریت کی آنکھیں کیوں کھل گئی ہیں، انصاف کے راستے پر اکثریتی جج کیوں نکل پڑے ہیں۔ اپنی سیاسی زندگی کے بیشتر حصوں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے آئے تھے، اب سیاسی حقیقتیں بدل چکی ہیں، ملک کے طول و عرض میں نئی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کا اثر اعلیٰ عدلیہ پر بھی پڑ رہا ہے۔ نون لیگ والوں سے یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی، اور اس لیے لال پیلے ہو رہے ہیں، اس حد تک کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے اصل مسائل ہیں کیا۔ گزشتہ روز صبح بنوں میں ٹی ٹی پی کا حملہ ہوا۔ کے پی کے میں صورتحال ایسی ہے کہ ٹی ٹی پی دندناتی پھر رہی ہے۔ جنوب کے ضلعوں میں شام ڈھلے لوگ سفر سے اجتناب کر رہے ہیں، پولیس تھانوں سے باہر آنے سے ڈرتی ہے، اور یہ جو افلاطون اس قوم کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، ایک جماعت کی عداوت میں بدحال ہو رہے ہیں۔ ان کے کرتب دیکھ کر ہنسی تو آتی ہے، لیکن رونا بھی آتا ہے۔ صنم جاوید کو ہی دیکھ لیں، ایک خاتون جس کو 14 ماہ بند رکھا گیا، درجنوں کیس اس پر قائم ہوئے، تاریخیں لگ لگ کر آخرکار جب مقدمات میں ضمانت ہوتی ہے تو نئے بے ڈھنگے قسم کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے فیصلہ صدر کر دیا کہ خاتون کے خلاف بے بنیاد مقدمات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تب تو ان کو کچھ عقل آ جانی چاہیے تھی۔ وہ جو انگریزی کا لفظ ہے گریس، وہ تھوڑی دکھا ہی دی جاتی۔ کہتے ہیں کہ بہت ہو چکا، اب بس کرنی چاہیے۔ لیکن ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ایف آئی اے نے ایک بے بنیاد قسم کا مقدمہ صنم جاوید پر دھر دیا اور اسلام آباد میں پھر سے گرفتار ہو گئی۔ صنم کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو معاملہ جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے آیا تو انہوں نے شام 5 بجے صنم جاوید کو عدالت میں پیش کروایا اور حکم دیا کہ جمعرات کے دن تمام ریکارڈ پیش کیا جائے اور تب تک صنم کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تب جا کر اس کی جان چھٹی۔ نون لیگ کی وزیر اب جسٹس میاں گل کے بارے میں سیخ پا ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جج مجوکا صاحب بھی ان کے غصے کی نظر ہو گئے ہیں کہ عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو کیوں بری کر دیا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ سیاسی میدان میں تو آپ پھٹ کر رہ گئے ہیں،
पंजाब जिसे आप अपना इलाका समझते थे, इसमें कैदी नंबर फलां ने आपका वो हशर किया कि तारीख के वराक में याद रखा जाएगा। फारम 47 के तोफैल आप असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इसकी मेहरबानी से इक़्तिदार के कुछ हिस्से आपको मिले हैं। आपको कब और कैसे समझ आएगी कि पंजाब की आवाम आपको रद्द कर चुकी है। सियासत में हाथ पैर मारे जाते हैं, आप भी ऐसा जरूर करें, लेकिन होश के कुछ तकाजे तो अपने सामने रखें। ये जो पीटीआई पर पाबंदी का बम आप फोड़ने चले हैं, इससे पीटीआई को कुछ नहीं होगा। इसकी हिमायत में जरा बराबर कमी नहीं आएगी। इसके मेंबराने असम्बली इधर से उधर नहीं भटकेंगे, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा। और सिर्फ आप ही को नहीं, जो रहा सहा निजाम है वो मजीद हिल कर रह जाएगा। मईशत तो पहले ही तबाह हाल है, बेअकली के मंसूबे से क्या मईशत को तौकीयत मिलेगी? टीटीपी वाले और बलोच सौरश पसंद मजीद हौसला पकड़ेंगे कि यह हुकूमत वक्त अपने पैरों पर कुल्हाड़ियों का वार कर रही है। हमारी किस्मत भी देखें कि उम्र के इस हिस्से में मुल्क की तबाही का ये मनाजर देखते हैं। कितने ही ऐसे मौके आए जब गुमान होता था कि तारीख से कुछ सबक तो सीखे जाएंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे कौमी उफक पर नाउमीदी के बादल छा गए हैं। कौम को तो नाउमीदी के वैरानों में धकेल दिया, लेकिन अब तो इनके अपने चेहरों पर घबराहट के आसार नुमाया हैं। लेकिन जैसे अर्ज किया कि सीने में सुलगती अदावत की आग ने सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया है। मजाहिया खेल ये भी देखें कि पीछे पड़े हैं एक जमात के और इसके लीडर के, लेकिन हर मोड़ पर खुद खराब हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर रुसवाई का सामान इकट्ठा हो रहा है, लेकिन देखने और समझने से कासर लगते हैं। सिर्फ आपस का नुकसान होता तो कोई इतनी बड़ी बात ना थी, लेकिन मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। हम जैसे समझते थे कि 2 साल के अरसे में इतना कुछ हो चुका है कि मजीद करने से हाथ रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, अक्लों पर मजीद गहरे पर्दे पड़ते जा रहे हैं। शेरा आफाक यूनानी ड्रामा निकार यूरोपीडियस का मशहूर कौल है कि जिसको आसमान तबाह करना चाहते हैं, इन्हें पहले पागल बनाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही अमल दिखाई दे रहा है।